دنیا میں اس کی تصدیق ہوگی عمل کے ساتھ۔ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا تو ایمان کے دعویٰ کے ساتھ اگر اس کا عمل ہوگا تو وہ مومن کہلائے گا، اگر اس کا عمل نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، وہ منافق کہلائے گا، وہ جھوٹا کہلائے گا، وہ دھوکے باز کہلائے گا۔ کیوں کہ جو بات وہ اپنے زبان سے کر رہا ہے، جس بات کو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ اپنے دل سے اس کی تصدیق نہیں کر پا رہا۔ کیوں کہ جب دل سے تصدیق ہوگی تو یہ تصدیق اور یقین کامل اس کو نیک اعمال پر ابھارے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سچ کے بارے میں کہ سچ کیا ہوتا ہے، سچ کیسا ہوتا ہے، اور جھوٹ جو اس کا متضاد ہے، اس کی ضد ہے، سچ کی ضد جھوٹ ہوگا۔ یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ سچ ایک ایسی چیز کو کہیں گے کہ انسان جو کچھ بول رہا ہو وہی حقیقت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے جو چیز انسان اقرار کر رہا ہے، کسی چیز کا بیان دے رہا ہے، وہ کسی اور چیز کو دل میں چھپا کر زبان سے کسی اور چیز کا اظہار کر رہا ہو، یہ چیز جھوٹ کہلائے گی۔ جیسی جو چیز ہے اس کو منوعاً، جو چیز جیسی ہے اس کو ایز اٹ از بیان کر دینا، یہ سچ کہلاتا ہے۔ سچ کی قسمیں ہوں گی 3۔ پہلے نمبر پر سچ ہوتا ہے زبان کے ساتھ، سچ، زبان کی سچائی۔ زبان کی سچائی، قول کیا جائے، قرار کیا جائے، وعدہ کیا جائے، کسی کے ساتھ بات کی جائے، جو دل کے اندر خیالات ہیں وہی خیالات ظاہر کیے جائیں۔ زبان کے ساتھ جو چیز ظاہر ہو رہی ہو، دل اور دماغ اسی چیز کا ساتھ دیں۔ زبان کے ساتھ سچائی۔ دوسرے نمبر پر ہوگی دل کی سچائی۔ سچ کی دوسری قسم ہوگی دل کی سچائی۔ یہ دل کی سچائی یہ ہوگی کہ جس چیز کا زبان کے ساتھ اظہار ہو رہا ہے وہی چیز دل بھی تصدیق کرے۔ جیسے ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے لیے صرف زبانی طور پر ایمان کا اظہار کافی نہیں ہوتا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دل کی گہرائی کے ساتھ جو چیز زبان کے ساتھ ظاہر کی جا رہی ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، یہ سچ کہلاتا ہے۔ اگر دل کا ساتھ نہیں ہے، زبان اور دل دونوں الگ الگ ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس کو سچ نہیں کہیں گے، اس کو جھوٹ کہا جائے گا۔ اور سچ کی تیسری قسم جو ہوگی وہ ہے عمل کی سچائی۔ دیکھیے، میں نے ایمان کی مثال دی کہ ایمان زبان سے اقرار ہوتا ہے، دل سے تصدیق ہوتی ہے، اور تیسری چیز ہوگی عمل کی سچائی، عمل بالجوارح۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہوگا، صرف دل سے تصدیق کر لینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ زبان سے تو تصدیق ہر شخص سن سکتا ہے، لیکن دل کی تصدیق کوئی نہیں سن سکتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ یہ جو زبان سے بات کر رہا ہے، آیا یہ سچی اور سیدھی بات ہے یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اس کے دل کی تصدیق کہیں سے ممکن نہیں ہوتی سوائے اللہ کی ذات کے۔ دنیا میں اس کی تصدیق ہوگی عمل کے ساتھ۔ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا تو ایمان کے دعویٰ کے ساتھ اگر اس کا عمل ہوگا تو وہ مومن کہلائے گا، اگر اس کا عمل نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، وہ منافق کہلائے گا، وہ جھوٹا کہلائے گا، وہ دھوکے باز کہلائے گا۔ کیوں کہ جو بات وہ اپنے زبان سے کر رہا ہے، جس بات کو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ اپنے دل سے اس کی تصدیق نہیں کر پا رہا۔ کیوں کہ جب دل سے تصدیق ہوگی تو یہ تصدیق اور یقین کامل اس کو نیک اعمال پر ابھارے گا۔ تو سچ اس طرح سے، سچ انسان کو نیکی کی راہ سجھائے گا، نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی، جبکہ جھوٹ انسان کو برائی کی راہ ہموار کر کے دے گا، برائی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا،
ایک جھوٹ کے پیچھے 10 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور پھر جھوٹ در جھوٹ انسان کو برائی میں مبتلا کر دے گا، اور برائی بالآخر انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن گئی۔